بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حالیہ دنوں میں میڈیا پر کچھ سیاسی پنڈتوں اور معاشی تجزیہ کاروں کی جانب سے اقتصادی بحران کے شکار پاکستان کو بار بار سری لنکا سے مماثل قرار دے کر دیوالیہ ہونے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن IMF اور دوست ملکوں کے ترلے کرتے حکومت ایسی باتوں کو خام خیالی اور مفروضہ قرار دے کر یہ کہتی نظر آتی ہے کہ فی الوقت دیوالیہ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ کوئی ملک دیوالیہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے، اس کے لیے زیادہ تاریخ کھنگالنے کی ضرورت نہیں۔ یونان، وینزویلا، ارجنٹائن اور سری لنکا کی مثالیں ہمارے سامنے کی ہیں۔ کوئی بھی ملک دو طریقے سے ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ ساورین ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی خود مختار ریاست کے ذمہ واجب الادا قرض کی مقررہ مدت میں ادائیگی میں ناکامی یا ادائیگی سے انکار۔ جب کوئی حکومت عالمی مالیاتی اداروں یا ملکی بینکوں سے قرض لیتی ہے تو وہ ان مالیاتی اداروں کے ساتھ ایک مخصوص مدت کا کانٹریکٹ کرتی ہے کہ فلاں سال کی فلاں تاریخ تک آپ کے پیسے سود سمیت واپس مل جائیں گے۔ IMF جیسے ادارے قرض کے معاہدے کے ساتھ شرائط کی ایک طویل فہرست بھی تھما دیتے ہیں، لیکن قرض اور سود کی واپسی یکمشت نہیں بلکہ قسط وار ہوتی ہے۔ اندرونی قرضہ تو حکومتیں زیادہ نوٹ چھاپ کر بھی ادا کر دیتی ہیں یا پھر بینکوں پر اثر رسوخ استعمال کر کے مزید وقت لے لیتی ہیں، لیکن بیرونی قرضہ ڈالر میں واپس ہوتا ہے اور عالمی اداروں پر اثر رسوخ امریکہ تو شاید استعمال کر لے، کسی اور ملک کے بس کی بات نہیں۔ اب اگر کسی ملک کے پاس اتنے ڈالر موجود نہ ہوں کہ وہ بیرونی قرضے کی قسط مقررہ مدت کے اندر ادا نہ کر سکے تو اسے دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے، یا وہ ملک خود دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قرضہ واپسی کے لیے تو کیا درآمد کے لیے بھی ڈالر نہیں تھے۔ جون 2015 کو یونان IMF کو 1.70 ارب واپس نہ کر سکا تو اسے دیوالیہ قرار دے دیا گیا اور IMF نے بھی مزید قرض دینے سے انکار کر دیا۔ بینک آف انگلینڈ اور بینک آف کینیڈا کے مشترکہ ساورین ڈیٹ ڈیٹا بیس کے مطابق 1960 کے بعد سے 147 ممالک دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حکومتیں سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے عالمی مارکیٹ میں بانڈز جاری کرتی ہے جن پر سرمایہ کاروں کو منافع دیا جاتا ہے۔ کئی بار مالی مشکلات کا شکار حکومتیں منافع ادا نہیں کر پاتی تو کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک فارن ایکسچینج بانڈز میں ڈیفالٹ کر گیا۔ زر مبادلہ ذخائر میں تیزی سے کمی، قرضوں کا بھاری بوجھ، حد سے بڑھا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، معاشی جمود، سیاسی عدم استحکام کسی ملک کو دیوالیہ کرنے کی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک کے زر مبادلہ ذخائر کا حجم کیا ہے اور ان کے مقابلے میں قریب ترین مدت میں واجب الادا قرضوں اور سود کی مالیت کتنی ہے۔ مثال کے طور پر 10 جون تک اسٹیٹ بینک کے پاس 8.99 ارب موجود تھے اور حال ہی چین کے ساتھ معاہدے کے بعد مزید 2.30 ارب کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس دوران شاید IMF سے بھی 1 ارب کی قسط مل جائے۔ تاہم بالمبرک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئندہ 3 سالوں میں 6.40 ارب کا قرض واپس کرنا ہے، جس میں سے 3.16 ارب رواں سال، 1.52 ارب آئندہ سال اور 1.71 ارب 2024 میں ادا کرنے ہیں۔ سعودی عرب کے 3 ارب اور چین کے 4 ارب اس کے علاوہ ہیں۔ اگر پاکستان کے موجودہ زر مبادلہ کو دیکھا جائے تو وہ بمشکل 2-3 ماہ کی درآمد کے قابل ہیں۔ باقی حساب کتاب آپ خود کر لیں۔ پاکستان کی پہلی بار 1998 میں اس وقت جزوی ڈیفالٹ کر گیا تھا جب ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیوں کی صورت میں فارن ایکسچینج بانڈز پر ادائیگی نہیں کر سکا تھا اور زر مبادلہ ذخائر میں محض چند ملین ڈالر رہ گئے تھے۔ دیوالیہ کی دوسری وجہ قرضوں کا بوجھ ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کے قرض اور GDP کی شرح 2020 میں 76.6%، جون 2021 میں 72% رہی، جبکہ 2022 کے اختتام تک مزید کم ہو کر 67% رہنے کا امکان ہے، جو بظاہر اچھی خبر ہے، لیکن تیزی سے گرتے زر مبادلہ ذخائر اور بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ پریشان کن ہے۔ 2012 میں یونان اور 2020 میں لبنان بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دب کر دیوالیہ ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تجارتی خسارہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہو، یعنی درآمدات پر ادائیگیوں کی صورت میں زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہوں اور
برآمدات سے کم ڈالر ملک کے اندر آ رہے ہوں تو اس سے بھی زر مبادلہ ذخائر میں کمی آتی ہے۔